اسلام آباد کا واقعہ، سچا واقعہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ چودھری صاحب ہیں، وہ ایک مدرسے میں آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے 2 بیٹے لائے اور اپنے اس مدرسے میں داخل کروانے کی کوشش کی۔ وہ برگر بچے تھے، بالکل برگر ٹائپ بچے تھے، 2 ینگ خوبصورت لڑکے تھے، ان کا والد بھی وہ۔ تو جب وہ مدرسے کے معتمم کے پاس گئے تو بیٹھے رہے، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے بولا جی آپ بتائیے آپ کس طرح سے یہاں پہ تشریف لائے؟ انہوں نے بولا جی میں نے اپنے بچے داخل کروانے ہیں۔ تو اکثر مدرسوں میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے میڈیکلی انفٹ ہوتے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، ٹانگوں سے، ان کو لوگ مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے معتمم نے جب بچوں کی طرف دیکھا تو والد کی طرف دیکھا تو اس نے بولا جی آپ ان بچوں کو کیوں داخل کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے بولا جی میں داخل کروانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بولا یار داخلے تو ہمارے ختم ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس سیٹیں بھی نہیں ہیں مزید، مطلب ان کو رکھنے کی۔ تو وہ جو صاحب تھے، وہ چودھری صاحب جو تھے، وہ بضد انہوں نے بولا داخل تو میں کروا کے جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے، بات دونوں کے درمیان ہوتی رہی جگہ کا۔ انہوں نے بولا جگہ میں پورا ایک ہاسٹل خرید کے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے اپنے دونوں بچے داخل کروانے ہیں ہر صورت میں۔ جب ان کی اتنی ضد انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم آپ کے بچے لیتے ہیں، لیکن آپ یہ وجہ بتائیں کہ آپ اتنے ہینڈسم بچوں کو مدرسے میں کیوں داخل کروا رہے ہیں، اس کی وجہ بتا۔ اور انہوں نے کہا اب آپ نے سوال کیا، اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے بولا ہم اسلام آباد کے پوش علاقے میں رہتے ہیں، ہم جہاں پہ رہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری دائیں طرف کون رہتا ہے، ہماری بائیں طرف کون رہتا ہے، کیونکہ ہماری مصروفیات اور ہمارے یہ سلسلے ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ادھر کون ہے۔ ہاں اتنا ہوتا ہے کہ جب صبح ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو جو روز آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دعا سلام ہو جاتی ہے، کوئی چودھری صاحب، جگیر صاحب، میاں صاحب، حاجی صاحب۔ تو ایک جو ہمارے نمازی بھائی تھے، ہمارے سامنے ہی ان کی بنگلہ تھا، تو روزانہ وہ نماز کے لیے آتے تھے اور اس طرح سے ہماری دعا سلام بھی ہو گئی۔ سامنے میرا گھر تھا، مل کر میرے اپوزٹ ان کا گھر تھا، تو ہماری روز کی دعا سلام ہو گئی۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ تو ایک دن جب ہم مسجد سے واپس آئے اور ان کے پاس دنیا کی ہر وہ سہولت موجود تھی جو اس وقت کی ضرورت ہے، وہ موجود تھی ان کے بچوں کے پاس۔ جب میں صبح نماز سے واپس آیا فجر کی نماز کے بعد تو ان کے گھر کے سامنے میں نے 3-4 لوگ کھڑے دیکھے، 3-4 لوگ، زیادہ نہیں 3-4 لوگ۔ تو میں نے بولا یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے بولا خیریت کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میاں صاحب جو تھے وہ انتقال کر گئے ہیں، وہ آدمی فوت ہو گئے ہیں جو روزانہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو میں نے بولا چلو ابھی دنیا داری کی رسمیں یہی ہیں کہ میں ابھی ان کے بیٹوں کے پاس جاؤں اور بیٹھوں اور ان سے بولوں کہ بھائی افسوس ہوا یا جو کچھ بھی ہمارے لائق ہو۔ تو کہتا ہے کہ اس کے 2 ہی بیٹے تھے اور دنیا کی ہر سہولت اس کے پاس موجود تھی۔ تو میں اندر گیا تو ایک بیٹا اس کا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ایک، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھا اور میں نے اسے بولا کہ بیٹا بہت افسوس ہوا۔ تو اس نے مجھے جواب میں کہا انکل نیور مائنڈ، انکل نیور مائنڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب اس کا یہ جواب میں نے سنا تو میرے بدن کے بال کھڑے ہو گئے کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یہ مجھے کہتا ہے نیور مائنڈ۔ تو میں نے سوچا کہ شاید اس کے دماغ پہ تھوڑا اثر ہو گیا ہے اس حادثے کا، تو چلو دوسرے بیٹے سے میں تو کہتا ہے میں دوسرے بیٹے کے پاس گیا تو میں نے بولا بیٹا بہت افسوس ہوا۔ تو اس نے مجھے بولا انکل اٹس اوکے، اس نے مجھے بولا انکل اٹس اوکے۔ کہتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ اس نے جھٹکا دیا۔ تو میں نے بولا بھائی وہ میاں صاحب کی ڈیڈ باڈی، تو انہوں نے بولا کہ وہ ہم نے سیڑھیوں کے نیچے رکھوا دی ہے اور بلدیہ کو ہم نے کال کر دی ہے، اس کے آدمی آئیں گے اور اس کو لے کے جائیں گے، وہی اس کا کفن دفن۔ کہتا ہے میں وہاں سے جن قدموں کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچا تو میں نے یہ عہد کر لیا کہ آج کا دن میرا بچوں کا میرے گھر میں نہیں گزرے گا، مدرسے میں گزرے گا۔
کہ ان کو پتہ چلے کہ دینی تعلیم بھی کوئی چیز ہے اور ماں باپ کا بھی کوئی حق ہے. تو اس لیے میں آج ان کو، میرے بچے بہت اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں، میں نے ان کو ادھر لایا کہ کم از کم میرے جیتے جی یہ کچھ سیکھ لیں اور یہ آخر میں کسی کو نہ بولیں نیور مائنڈ اور اٹس اوکے. اس لیے میں لایا ہوں. یہ ہے تربیت، یہ تربیت ہے. یہ تربیت کون کرے گا؟ ایک ماں کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا. اگر نہیں کریں گے تو کل کو یہ ہمارے بچے اٹس اوکے اور نیور مائنڈ ہم کو بھی بول کے بائی بائی کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں جو کچھ سنا، جو کچھ کہا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے دنیاوی، دینی طور پہ، جانی طور پہ، ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ ہیلتھی بنائے.